السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں 4 ماہ سے ایک آئینی بحران جاری ہے۔ اس دوران معاملات الیکشن کمیشن، اعلیٰ عدالتوں میں گئے، لیکن اس کے باوجود یہ بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ معاملہ چلتے چلتے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے رولنگ دی، اور رولنگ کے بعد وہ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا۔ اب ایک طرف ظاہر ہے ہمارے سیاستدان معاملات کو وہاں لے جا رہے ہیں کہ ہر چیز گھوم پھر کے عدالت یا اداروں پہ جاتی ہے۔ جب عدالت اور اداروں کے اوپر وہ چلی جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے، ظاہر ہے اگر قانون کی تشریح کرنی ہے آئین کی تو وہ عدالتوں نے کرنی ہے، جب وہاں پر تشریح ہوتی ہے تو پھر اس فیصلے کے بعد اس کے خلاف ہرزہ سرائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، بیچ میں بھی رہتی ہے، بعد میں بھی چلتی رہتی ہے۔ اداروں کو بھی انگیج کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں ماضی میں ادارے خود انگیج ہوتے بھی رہے ہیں۔ نہ اداروں کو جو ہے وہ ہمارے سیاستدان چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ ادارے ہمارے سیاستدانوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت دگرگوں ہے۔ کل جو کچھ ہوا اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کا کیا مستقبل ہے۔ ایک فیصلہ ایک کے حق میں آتا ہے، دوسرا دوسرے کے حق میں آتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ انتشار سا پھیل جاتا ہے۔ میں ذرا کچھ چھوٹی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 2 ٹویٹس 2 لیڈرز کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا لیکن ہو کیا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی اگر انصاف کے ایوان بھی دھونس، دھمکی، بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں، اپنے ہی دیے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں، سارا وزن ترازو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے، بہت ہو گیا۔ اب اس کو ٹویٹ سمجھیں، آپ دھمکی سمجھیں، بالکل دھمکی ہی ہے یہ، اور اس کو دھمکی ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں قوم سے اپنے روابط، حقیقی آزادی کی میری پکار پر ان کے جواب کے بعد میں کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام پاکستان میں پہلے ہی بہت کچھ سہ چکے ہیں، چنانچہ اب ان کے مافیاز کو لوٹ مار کا سلسلہ برقرار رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ سری لنکا کی طرح ہم اس طرح صورتحال سے زیادہ دور نہیں جب ہمارے لوگ سڑکوں پر امڑ آئیں گے۔ ظاہر ہے دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں نے اپنی اپنی پوزیشننگ کر لی ہے۔ فیصلے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر مرضی کے آئیں تو واہ واہ، فیصلے خلاف آئیں تو مخالفت، اور ایک اور کلچر بھی ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر اب یہی توقع کی جاتی ہے کہ امریکنز نے کہا تھا نا either you are with us or against، تو یہاں پر اس ملک میں بھی یہی ماحول بن گیا ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہوں یا آپ ہمارے خلاف ہیں۔ یہاں پر ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے والے کی وہ وقت نہیں رہی، یہاں پر گروپس بن چکے ہیں۔ اگر آپ ایک گروپ میں ہیں تو اس میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو دوسرے گروپ میں سروائیو کرنا پڑے گا۔ لیکن ملک ادارے اس طرح نہیں چلتے، میرٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کو فالو کیا جاتا ہے دنیا کے اندر جو ملک ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اب یہ جو الائنمنٹ ہو چکی ہے، اس الائنمنٹ کے ذریعے ہی فیصلہ ہونا ہے، اور یہی حق و باطل کی جنگ بنی ہوئی ہے۔ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ پروگرام کے آغاز میں پہلے ذرا ہم بات کریں گے قانونی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سیاسی اور دوسرے پس منظر پہ بات کریں گے کہ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عثمان ڈار صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سلمان صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی کل ایک رولنگ آئی ہے، اس پر میں نے سنا ہے، آپ کو آپ کی رائے سنی ہے میں نے، یہ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی ججمنٹ میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی واقعی کنفیوژن یا اسپیس موجود تھا حکومت کے پاس یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس کہ وہ اس قسم کا فیصلہ لیتے، یا پھر بالکل یہ سیاسی فیصلہ ہی کیا ہے جس طرح مائٹ از رائٹ والا سسٹم چل رہا ہے جو ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا، یہ اسی کا ایپیسوڈ 2 چلانے کی کوشش کی گئی پنجاب اسمبلی میں؟ یور ٹیک آن۔ دیکھیے جی، میری رائے میں تو جو ہوا وہ بالکل غلط تھا، اور کسی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ قانونی مشاورت چودھری شجاعت صاحب نے یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کی تھی، نہیں کی تھی، کس سے کی تھی، لیکن اگر کی تھی تو یقیناً ان کو بہت ہی ناقص قانونی رائے دی گئی۔ کیونکہ دیکھیں جو مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 25 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے فیصلے کے ساتھ، وہ مماثلت بنتی نہیں ہے۔ اس معاملے میں خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا کچھ منحرف اراکین کی طرف سے،
اور وہاں ہمارا موقف یہی تھا کہ پارٹی ہیڈ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو کوئی حکم جاری کریں، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ صرف پارٹی ہیڈ کا نہیں تھا، باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا ممبران کا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ووٹ کیسے کرنا ہے، لہذا فیصلہ پارٹی ہیڈ کا نہیں تھا۔ اور ایک میٹنگ بلکہ 2 میٹنگز کے منٹس پیش کیے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ منٹ درست ہیں، کیا وہ بعد میں ترتیب دیے گئے ہیں یا واقعتاً ایسی کوئی میٹنگ ہوئی تھی۔ تو معاملہ جو تھا وہ ایک واقعاتی نوعیت کا تھا، آئینی تشریح کا معاملہ نہیں تھا۔ آئینی تشریح کے حوالے سے ہر ایک کا اتفاق تھا کہ جب تک پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک ممبر باؤنڈ نہیں ہوتے، وہ پابند نہیں ہوتے، اور ایک دفعہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ آ جائے تو پھر پارٹی ہیڈ اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اور پارٹی ہیڈ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس حوالے سے۔ پارٹی ہیڈ کا رول تب پیدا ہوتا ہے جب پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہو، اس سے روگردانی کی جائے، تب پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تادیبی کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، معاملہ اسپیکر کو بھیجنا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ پارٹی ہیڈ کا رول تب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس فیصلے کا یہ حوالہ دے رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کے اختیارات لامحدود ہیں اور پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پابند کر سکتا تھا پروونشل اسمبلی کے ممبران کو۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور آج سپریم کورٹ نے یہ پوچھا بھی کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بتائیں کہ کس فیصلے کا، کس پیرے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ میں نے کل بھی عرض کیا جس پروگرام میں بھی میں حاضر ہوا یا ٹویٹ کی کہ میری نظر میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ تو اب بات واضح ہو جائے گی پیر والے دن جب تو سلمان صاحب یہ تو پھر لگتا ہے کہ صرف لیگل مسٹیک نہیں ہے، یہ جس کسی نے بھی کی ہے تو پولیٹیکل مسٹیک بھی کی ہے، یعنی اپنے جو ایک پولیٹیکل ایسیٹ ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا ہے اس قسم کا فیصلہ کر کے۔ جی ظاہر ہے جب آپ اس نوعیت کی سنگین غلطی کرتے ہیں تو اس سے حزینت تو پیدا ہوتی ہے نا۔ اس سے کوئی بہتر راستے بھی تھے میں سمجھتا ہوں قانوناً اور سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کے، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے حوالے سے ایک قانونی جواز پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں خالصتاً دیکھیے قانون کے طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ میں دونوں جماعتوں کے ساتھ کام بھی میں نے کیا ہے ماضی میں، اور دونوں طرف لوگوں سے گفتگو بھی ہوتی ہے، لہذا یہ معاملہ اب ہمیں بالکل بڑے ٹھنڈے ذہن کے ساتھ خالصتاً آئینی حوالے سے دیکھنا ہے، اپنے آئین کا کھلواڑ ہمیں نہیں کرنا۔ دیکھیں قاسم سوری صاحب کا معاملہ میری نظر میں سپریم کورٹ نے بالکل درست فیصلہ کیا، وہ ان کی غلطی تھی، اور اسی غلطی کو تقریباً ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے دہرا دیا۔ ہمیں اب سب کو بڑی بردباری سے بیٹھ کر آئین کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہے ہمارے پورے نظام کو میں سمجھتا ہوں مذاق بنا دیتا ہے، وہ کوئی بھی جماعت کرے۔ سر یہ کسی سٹیج پہ یہ جو آپ منٹس آف دا میٹنگ والی بات کر رہے ہیں، کیا یہ بھی اس سماعت میں کہیں زیر بحث آ سکتا ہے معاملہ، یا پھر وہ جو منٹس آف دا میٹنگ آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں ویسے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی کسی سٹیج پر کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ایسا پہلے نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں یہاں تو یہ ہوا نا کہ جو 10 کیو لیگ کے ارکان تھے ان سب نے ایک ہی طرح ووٹ کیا، اور وہ تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو ایک ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی تھی، وہ خود پارلیمانی پارٹی ہے نا۔ اگر وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم سب ملے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو منحرف اراکین کا معاملہ الیکشن کمیشن میں تھا اس میں تو 25 اراکین یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے کیا ہی نہیں، لہذا اس فیصلے کو ثابت کیا جائے۔ یہاں بظاہر پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے اور بظاہر کوئی دستاویز بھی اس حوالے سے ہے، لہذا اگر یہ سب لوگ اپنے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور جنہوں نے عملاً بھی یہ دکھایا کہ ان کی پارٹی کا کیا فیصلہ تھا جب 10 کے 10 نے پرویز الہی صاحب کے حق میں ووٹ ڈال دیا، لہذا یہاں صورتحال بہت واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا موقف ایک تھا اور پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت صاحب کا موقف آخری لمحے کچھ اور تھا، لیکن آئینی طور پہ چودھری شجاعت کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہی مقدم ہے۔
ٹھیک سر، اب یہ جو دو پیرالل ڈرا کر رہے ہیں نا، ایک سینٹ الیکشن کی مثال دی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر بھی 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو عدالت نے مینٹین کیا تھا پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو، اور دوسری یہ بھی کہ 18ویں ترمیم میں کس حد تک جو ہے وہ آپ کے خیال میں یا آپ کی نالج میں اختیار موجود ہے پارٹی ہیڈ کا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے، وہ بالکل مختلف تھا۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ 7 ووٹ اس بنیاد پر مسترد کیے گئے کہ جو مارک لگایا گیا تھا وہ درست جگہ پہ نہیں لگایا گیا بیلٹ پیپر پہ، اور پریزائڈنگ افسر نے یہ ایک فیصلہ دے دیا کہ اس کی نظر میں وہ بیلٹ پیپر ضائع ہو گئے تھے کہ ان پہ مارک ٹھیک نہیں لگایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اب ہم بیلٹ پیپروں کی چھان بین کر کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو صحیح یا رد نہیں کہیں گے، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے نہیں۔ وہاں کوئی اس نوعیت کا معاملہ نہیں تھا کہ آئین کی تشریح کی گئی ہو اور آئین کی تشریح کے حوالے سے ایک تنازع ہو کہ تشریح درست ہے یا غلط ہے، یا کسی پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہو۔ اب معاملہ خالصتاً آئینی نوعیت کا ہے، اور اس حوالے سے جو قاسم سوری صاحب کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ عدالت کو بالکل اختیار ہے جہاں آئینی تشریح کا معاملہ ہو کہ وہ دیکھے کہ اسپیکر نے یا جو بھی پریزائڈنگ افسر تھا اس نے آئین کی تشریح ٹھیک کی ہے، اور اس تشریح کے نتیجے میں اگر پارلیمانی عمل کو روکا گیا ہے یا اس میں رکھنا ڈالا گیا ہے تو پھر یقیناً عدالتیں جو ہیں مجاز ہیں کہ اس میں اس کو دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ ابھی ایک ہفتہ قبل ہی جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے حوالے سے فیصلہ آیا، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ آئین نہیں روکتا عدالتوں کو ان معاملات کو دیکھنے سے۔ اس لیے ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب دیکھنا ہے کہ کیا جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کو رد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ میری نظر میں یہ معاملہ بھی بالکل طے شدہ ہے۔ ٹھیک سر، 7 ووٹوں کا بھی کوئی میری نظر میں ان کی ریلیونس نہیں ہے سینٹ والے معاملے، کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ یہ پیرل غلط ڈرا کیا جا رہا ہے۔ سر مجھے بتائیے کتنا پرولونگ ہو سکتا ہے یہ کیس، اور آپ کے خیال میں مزید کتنا ٹائم لے سکتا ہے یہ؟ لیکن بہت زیادہ نہیں۔ جس نے جواب دینا ہے اب وہ منڈے تک جواب دے دے گا۔ انہوں نے منڈے رکھا ہے، سماعت کے لیے ہو سکتا ہے 1 دن اور ہو جائے، لیکن اس سب آنے والے ہفتے میں یقیناً اس کا میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیجیے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ معاملے کو طول بالکل نہیں دینا چاہتے۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ذرا سیاسی صورتحال اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو ڈار صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اداروں پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے آپ لوگوں کی بھی ایک پوزیشن ہے، آپ کہتے ہیں کہ آج پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس سارے معاملے میں۔ دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ اداروں کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے۔ آپ دونوں جب اداروں پر پریشر ڈالیں گے تو ادارے اپنا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کردار مجبوراً ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں بھی کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ کردار ادا کریں تب بھی آپ لوگوں کو آبجیکشن ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف چلا جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے جتنا بھی اختلاف صحیح، کوئی سولوشن کیوں نہیں نکالتی اس کرائسس کا جو اس وقت ملک کے اندر جاری ہے؟ دیکھیں عادل، سب سے پہلے تو میرے بھائی میں آپ کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ حج کیا ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام باتیں اور دعائیں قبول فرمائے جو آپ نے کی۔ میں نے بھی میرے ساتھ ایک اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب، اور میرے حج کے پارٹنر۔ اگر لیدر جیکٹ نہیں تو مبارکباد ہی دے دیں۔ بھٹی صاحب کو کم از کم 3 حج کرنے پڑیں گے، ان کا بوجھ بیگیج بہت زیادہ ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈار صاحب ویسے انہوں نے حج اکبر کیا ہے، میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید 2-3 حج کے برابر ہی ہے، باقی اللہ جانے۔ نہیں مذاق کر رہا ہوں دل سے، بھٹی صاحب بات چاہتا ہوں کیونکہ بھٹی کے بال نہیں نا اترے، میں نے لگ نہیں رہا یہ حج کر کے آیا۔ آپ کی تو ماشاءاللہ سر کے بال بتا رہے ہیں کہ آپ نے پراپر حج کیا ہے۔ بھٹی صاحب یہ آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹنڈ کراتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟ نہیں، بھائی کا، عادل بھائی کا یعنی عادی کا پہلا حج تھا ہماری مانو بھابھی کے ساتھ، اور میرا جو تھا یہ چوتھا حج تھا۔ قومی سطح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ جو ہے نا فرائیڈا نیک آدمی ہے، 4 حج کر چکے ہیں یار، بہت مبارک ہو بھٹی صاحب آپ کو بھی دل سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا زبردست سوال اٹھایا عادل۔ دیکھیں 3 ایشوز ہیں آج میجر۔ دیکھو نمبر 1 آف کورس ہم سب سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں اور جو جڑا ہے آپ کے معاشی استحکام کے ساتھ۔
پھر دوسرا الیکشن کمیشن جو کہ اب آنے والے الیکشن میں سب سے اہم کردار اس کا ہوگا. اور تیسرا جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہے اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ جس میں بیلنس نہیں رہا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں جب تک تو ہمارا ایک سیاسی استحکام نہیں آتا ہے اور وہ آنا بھی اب چاہے ہم پنجاب میں آ جائیں عادل بھٹی صاحب چاہے جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ سیاسی استحکام اب پاکستانیوں فریش الیکشن سے آئے گا فیئر اینڈ فری صاف اور شفاف انتخابات سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں اس طرف چلنا چاہیے. پاکستان طریقے انصاف ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. عمران خان نے جب یہ طریقے عدم اعتماد جب وہ آئی تھی تو اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا اسمبلیاں توڑ دی تھیں. میرے لیڈر عمران خان تب بھی کلیئر تھے کہ ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے. تو ایک تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے, اس کے لیے پاکستان طریقے انصاف تیار ہے. دوسرا جو میں آپ سے الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں حالیہ فیصلے جو آئے ہیں اگر فیصلے صرف من پسند ایک پارٹی کے لیے کیے جائیں گے تو اس سے کنٹروورسی کریٹ ہوگی. اس پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اخلاقی طور پہ گھر چلے جانا چاہیے اور کوئی بھی آ جائے. ہم نہیں کہتے کہ آپ فلاں کو لگا دیں یا فلاں بندہ آنا چاہیے. اور تیسری چیز جو میں نے سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کی ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عادل اس ملک میں حقیقت ہے. بٹی صاحب ہوں, آپ ہوں, میں, ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں حقیقت ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی اینڈ آف دا ڈے ملکی مفادات کا سوچنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے. اور آج پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ پاکستان کے مفاد میں آج سیاسی استحکام ہے اور وہ سیاسی استحکام لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. اب سیاسی جماعتوں کو لے کے بیٹھو اور آگے بڑھے پاکستان سے آگے کی طرف. ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں جو کل پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اس پر ابھی ذرا مزید بحث کریں گے. میں پہلے یہی پوائنٹس آپ کے بھٹی صاحب کے سامنے لے جاتا ہوں. بھٹی صاحب دو تین باتیں نا, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی کردار ادا کرے ادارے اپنا, ظاہر ہے جس کے جو بھی کردار ادا کریں تو دوسرا فریق ناراض ہو جاتا ہے. ایک دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں وہ کردار. آپ کے خیال میں اداروں, کیونکہ جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق تو ادارے ابھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے فی الحال کوئی رول پلے نہیں کرنا اپنا, اور یہ جو آج دن بھر چلتا رہا ہے اس خبر میں بھی کوئی 100% صداقت نہیں ہے کہ کوئی اداروں نے اپنا رول پلے کرنے کی بات کی ہے. لیکن کتنا اسپیس ہے اداروں کے پاس اس کنٹروورسی جو اس وقت جاری ہے اس کے لیے اور اگلے الیکشن ارینج کرانے کے لیے, اور تیسرا یہ جو ایک رفٹ پڑ چکی ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ خبر سچی ہو کہ کوئی درمیان میں کوشش کر رہا ہے. اللہ کرے عدلیہ, میری فوج کو, یہ تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں. ایک دوسرے کے انہوں نے اتنی پوزیشنز لے لی ہیں ایکسٹریم پہ, اور دونوں نے جھوٹے سچے کی ڈیبیٹ ایک بعد کی. لیکن میری معلومات کے مطابق آج تک اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کوئی فی الحال میری خواہش ہے اللہ کرے ہو. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہو یار. اس وقت ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, 230 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا, روزی روٹی بربادی پھر گئی ہے. 3 مہینے ہو گئے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگ سکا. اگر حمزہ نے لگنا ہوتا تو اب تک پہلے دن کا لگ چکا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر آپ کی LC نہیں کھل رہی. پورے دنیا IMF کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کوئی اللہ, یہ ایک قسم. اور اب اس وقت ملک ایک پارٹی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں, ساروں کو 1 پیج پہ آنا پڑے گا. معیشت پہ کم از کم, قوم پہ کم از کم, ملک پہ کم از کم, باقی سارے آپ کریں. وہ عمران خان صاحب کو بھی آنا پڑے گا, اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی, وہ مسلم لیگ نون کو بھی, وہ ساری پارٹیوں کو بھی, عدلیہ کو بھی, فوج کو بھی. اللہ کرے یہ ہو, اللہ کرے یہ ہو. میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں. اور بلیو می A to Z سب جو ہیں, جب اپنے فائدے کی بات ہو, یہ فوج کل تک عمران خان صاحب اس کا دفاع کرتے تھے, جنرل باجوہ صاحب کا اس لیے دفاع کرتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہیں. عمران خان صاحب ساری عمر فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے جب میں کھیل رہا تھا تو میں نے نیوٹرل امپائر متعارف کروائے. آج وہ جرم بن چکا ہے, چھوڑ دیجئے اس کو. آج یہی فوج تھی جن پہ PDM گجرانوالہ کا جلسہ اور چڑھائیاں کر رہے تھے. آج ان کا کیا موقف ہے؟ اور دوسری بات ہے, یہی الیکشن کمیشن تھا جس کے حق میں عمران خان صاحب تھے, یہی الیکشن کمیشن تھا جس کے وہ خلاف تھے PDM والے. آج وہ حق میں ہیں, یہ خلاف ہیں. یہی نیب تھا جس کے حق میں عمران خان صاحب تھے کہ یہ نیب صحیح کام کر رہا ہے, اس کو کرنا چاہیے. پہلے خلاف تھے, پھر حق میں, اب وہ دوسرے خلاف ہیں. یہی معاشیت, یہی اس طرح پولیس, یہی FIA, یہی سارا, یہ سیاست ہے. اس کو پاور گیم ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. لیکن 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. عدلیہ پہ تنقید کریں, آپ فوج پہ تنقید کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ تبدیلی کے لیے آپ کے میں ساتھ ہوں. ملک پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہم ساتھ ہیں, کرنا چاہیے. مگر کس کی قیمت پہ؟ عدلیہ برباد کرنے پہ, فوج برباد کرنے پہ نہیں.
آپ تنقید کر سکتے ہیں مگر کوئی بھی ہمارا اس وقت کوئی ملک میں غدار نہیں ہے، پلیز اللہ کے نام پہ، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی اس وقت تک نہیں ہے. دوسری بات جو اور اللہ کرے یہ ہو، سارے مل کے بیٹھیں، ایک پیج پہ بیٹھیں اور یہ آگے نکلیں. اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ ان کو سزائیں دیں، یہ سارے جو ٹولہ آ گیا ان کو سزائیں دیں، وہ کہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ کریں. دوسری بات میں مریم نواز صاحبہ پہ اگر آپ کوئکلی میں بریک لے لوں کیونکہ ابھی بہت لمبا ٹائم ہے، آپ دونوں آرام سے بات کیجئے گا. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک جب واپس آؤں گا تو جو ڈار صاحب بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ چلے اگر سب بیٹھ بھی جائیں تو کیا واقعی عمران خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اگر ادارے جو بھٹی صاحب کی خواہش ہے اس کے مطابق کوئی کردار ادا کر بھی لے؟ ایک بریک کے بعد میں بات کریں گے. ویلکم بیک. ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اگر واقعی ادارے اپنا کردار ادا کریں تو کیا ساتھ بیٹھیں گے ان لوگوں کے، بات چیت چلے گی آگے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہمیشہ مذاکرات سے ہی آگے معاملات بڑھاتی ہیں. لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا سب سے پہلا ایجنڈا آج یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہیں، 2 ماہ میں ہیں، 3 ماہ میں ہیں، 6 ماہ میں ہیں، الیکشنز کیسے ہوں گے صاف اور شفاف جس پہ سبھی پارٹیز مطمئن ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں سیکنڈ جو تو ممکن نہیں ہے نا کہ سب مطمئن ہے، تو پاسبل ہی نہیں. ہاں ابھی دیکھیں جس حد تک بہتر الیکشن ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بس. خان صاحب نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کی نگرانی میں انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تو یہ بھی طے ہونا ہے، پھر بات آگے بڑھنی ہے. ویسے ڈار صاحب میرا ایک انٹرویو ہے وہ بڑا بعد میں زیر بحث بھی رہا، اس وقت تعریف کرتے تھے وہ بہت زیادہ، اس تعریف کی کیا وجہ تھی؟ دیکھو یار تعریف تو میں بھٹی صاحب کی بھی بڑی کرتا تھا، شاد بھٹی بھائی کی، لیکن بھٹی صاحب بھی آپ کو پتا ہے بعض دفعہ گوگلی مار دیتے ہیں، یہ مقصد. تو آپ کو گوگلی لگی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف؟ دیکھیں گوگلی کیا تھی، خان صاحب چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. سینٹ الیکشن میں ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوا عادل جب شو آف ہینڈ کا مطالبہ کیا تھا، کوئی لمبی کہانی نہیں تھی کہ کم از کم یہ کرپشن بند ہو. جب تک یہ خرید و فروخت کا بازار بند نہیں ہوگا تو کیا فائدہ. پھر جو مچھی منڈی لگی ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں اس پہ بھی آپ کا الیکشن کمیشن خاموش رہتا ہے. ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں حالیہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 40 لاکھ، مجھے نہیں پتا شاد بھٹی صاحب ووٹ ڈالنے گئے ہیں کہ نہیں، یہ زندہ تھے کہ نہیں ووٹر لسٹ میں، 40 لاکھ زندہ ووٹر مار دیے انہوں نے. اس کے بعد میں خود گیا ہوں، لاہور میں تھا اور شیخوپورہ میں، ہاتھوں میں فیملیز کارڈ لے کے آئی ہیں عادل. انہوں نے کہا جی ہمارا پچھلے الیکشن میں ہم نے اسی پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالا تھا جو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا 10 کلومیٹر دور دوسرے حلقے میں، اور خاص طور پہ پٹھانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پشتونوں کو، جن کے نام کے ساتھ خان یا وہ پشتون یا پٹھان تھے. زیادہ تر 100 میں سے 70 لوگ وہ تھے جو سر وہ تو کہتے ہیں نا پرماننٹ ایڈریس پہ چلا گیا ہے نا، اب تو جہاں پرماننٹ ایڈریس ہے وہاں پر. یار میں کوئی ٹرسٹ می میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں پرماننٹ والوں کو بھی نہیں ڈالنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. اور دوسری بات دیکھو، ہمیں اپنی عظیم پاک فوج کو بچانا ہے عادل، ہمیں اپنی عظیم پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط دیکھنا ہے، اسے کمزور نہیں کرنا ہے. لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جو پاکستان میں کنٹروورسی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے، اور جو بھی سوشل میڈیا پہ گند اچھالا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھ کے آرمی چیف کی بھی تعیناتی کا ایک دفعہ فیصلہ کر لے، جیسے چیف جسٹس کی تعیناتی کا فیصلہ ہو چکا ہے. 1 ٹرم ہونی چاہیے اور جو بھی سپیریئر سینئر موسٹ جنرل ہے وہ آگے آئے. یہ جب سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے جی 2 میں سے لے لیں، 6 میں سے لے لیں، ایکسٹینشن دے دیں، پھر ہماری فوج کنٹروورشل ہوتی ہے. اس پہ بھی پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں کب تک یہ سارا کچھ چلے گا جو ابھی پھر سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. ہم کسی صورت اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. اس میں بہت بحث ہوتی ہے. دیکھیں وہی مسئلہ نا، جب پاور میں ہوتے ہیں تب ان چیزوں کا دھیان نہیں رہتا، اس وقت آپ سب کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب آپ پاور سے جاتے ہیں تو پھر یہ سب ہم آئیڈیل باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو آپ مریم بی بی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے وہ، اور دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کوئی سولوشن نکال لیں، ہم الیکشن کے لیے تو ہم تیار ہیں. ادھر سے تو الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں ابھی دوسری جماعتیں کہتی ہیں ابھی تو ہم فی الحال کوئی الیکشن نہیں ہے. اور پھر ادارے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی فی الحال رول پلے نہیں کرنا. تو کیسے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو ہوتا مسئلہ حل دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے کب ان ساروں نے اکٹھے ہونا ہے، کب، مجھے اس کی کوئی ڈیٹ بتا دیں جب ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر گئے.
جب ہم 20,000 روپے جیب میں ڈال کے تو بریڈ لینے جائیں گے اور بریڈ نہیں ملے گی، جب ہمارے گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہوں اگر باہر کچھ چیز نہیں ملے گی، جب پورے ملک دنیا ہم پہ دروازے بند کر دے گی اور کہے گی کھل کے لڑو اور شیر اور تیر اور بلے بلے کرو، جب کب ہم اکٹھے ہوں گے؟ جب یہ عدلیہ تباہ و برباد ہو چکی ہوگی خدا نہ خواستہ، جب فوج کا کچھ بھی نہیں رہے گا خدا نہ خواستہ، میری بات کب ہوگی؟ ایک مسئلہ ہے مجھے بتائیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ون ٹائم کر دیں، جب نہیں وہ یار یہ بات کی باتیں یار، یہ بات وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب ایکسٹینشن کی وہ تو عمران خان صاحب نے یار میں اس وقت پوائنٹ سکورنگ کی نہیں بات کر رہا کہ ایکسٹینشن کس نے دی، عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن تھی، نواز شریف صاحب کی کیا تھی، زرداری صاحب کی کیا تھی، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، 2018 میں کون کس کو برا لگتا تھا، 2022 میں کون کب برا، اس کو چھوڑ دے، پوائنٹ سکورنگ نہیں. اس وقت ملک آپ کا سٹیک پہ ہے، آپ اس توجہ نہیں دے رہے یار. 230 روپے میں ڈالر نہیں مل رہا، آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی، کمپنی نہیں کھل رہی کوئی بار میں. یہ تو اب سچویشن ہے نا، آپ سچویشن ڈسکس کریں، پھر روٹ کاز کو پکڑیں نا. روٹ کاز ایک ہے، ساروں کو کہ اگر ہم پاور میں ہوں، ہم خود فیصلے کریں اور ہم پاور سے نکل جائیں تو ہم کہیں کہ سر پھر یہ تو ایک حقیقت ہے نا جو آپ دونوں بیان کر رہے ہیں. تو پھر لیکن میں اس حقیقت سے آگے آنا چاہتا ہوں. چھوڑ دیں یار، ساروں نے غلطیاں کی، سب نے غلطیاں کی اس ملک میں، لیکن اب آپ سوچیں کسی کو ہم نے اس قابل رہنے دیا ہے کہ وہ کوئی تھوڑا سا آگے آ کے ہاتھ بٹائے؟ کوئی ایک ادارہ، ایک بندہ، کوئی ان کا حکومت کا ادارہ پاؤں پہ ہے، کوئی ان کا اپنا ہے، وہ کیوں وہ لوگ اگر حکومت مان جائے، اتحادی حکومت مان جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آ جائیں گے اور وہ جو میاں صاحب کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے پی ایم ایل این، اس کا ماحول بنے گا؟ یار یہ کون ہے میاں صاحب، کون ہے حکومت، کون ہے پی ٹی آئی؟ یار پاکستان ہے تو سارے ہیں. یہ میں اور عثمان بھائی اگر آج ادھر بیٹھے ہیں ہمارے تو پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں یار، میں آپ کیا جو بائیڈن سے بات کریں، آپ پھر اس پہ آپ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن میں دوسری طرف کر رہا. اچھا پھر آپ دیکھیے فار ایگزامپل یہ جب فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آیا، ریفرنس ان کا وہ انہوں نے کر دیا کہ اور میری سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جج ایف بی آر والے جج سے نہیں پوچھ سکتے اور آپ ان کے بیوی بچوں کے اساس سے نہیں پوچھ سکتے جو بھی ہے. اور اچھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کا کیا ٹویٹ آیا، فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اچھا جب یہ فیصلہ آیا تو بلاول صاحب کا کیا ٹویٹ آیا، ڈیموکریٹ جج. اس کا مطلب ہے باقی سارے مارشل لائی جج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے اچھا نہیں، میں اب افتخار چودھری صاحب اچھے ہیں، مریم صاحبہ کے میں ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ثاقب نثار صاحب برے ہیں. اچھا جسٹس قیوم اچھے ہیں کیونکہ وہ بھائی جان کے ساتھ مل کے تو بی بی کو فیصلے دے رہے تھے، لیکن جسٹس بندیال کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے وہ برا ہے. اور آج جو ہماری کمیونٹی کے لوگوں صبح سے ماتم کیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس بینچ نے بن کے کیا کرنا. اچھا فیصلہ حق میں آئے، اچھا ہے، فیصلہ خلاف آئے برا ہے. قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف اگر رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، یہی میرے دانشور جو آج کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے واہ واہ کمال ہو گیا، عدلیہ آزاد ہو گئی، قانون آئین کی فتح ہو گئی، ملک بچ گیا. لیکن ڈپٹی سپیکر دوست لغاری کی رولنگ کے معاملہ سپریم کورٹ میں آئے اور ابھی فیصلہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں بینچ بھی ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے. ایشو بنیادی طور پہ ایک ہے کہ ہم سارے ایک ذاتی ذات کے خلاف گھومتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کی ذات کمفرٹیبل ہوگی تو مسلم لیگ نون ہر جگہ کھڑی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی ذات کمفرٹیبل ہوگی پھر تحریک انصاف ہر جگہ کھڑی ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے پولیٹیشین، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر بات کریں گے، اگر آپ کے پولیٹیشین کوئی نتیجہ نکالنے میں ناکام رہتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ اداروں کی سیاست میں تو مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور حکومتی معاملات میں بھی، لیکن ادارے ریاستی معاملات سے تو اپنی نظریں نہیں چرا سکتے، پھر ان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ تو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جوڑ توڑ میں نہیں، لیکن ریاستی معاملات چلانے کے لیے تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے. میں بریک سے جانے سے پہلے اگر 1 منٹ صرف میں عثمان بھائی کے آگے سوال رکھتا ہوں. سیاست دان ہے اور ماشاءاللہ اچھے سیاست دان ہیں اور جس طرح کام، مجھے بتائیں فوج سائیڈ پہ ہے، عدلیہ سائیڈ پہ ہے، آپ کیوں نہیں اپنے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دینا. اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم بھی نہیں مان رہی تھی، پی ڈی ایم نہیں مان رہی تھی نا، آج تحریک انصاف نے اس کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ وزیر اعظم کا فیصلہ سپریم کورٹ، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ سپریم کورٹ، گورنر سپریم کورٹ، پارلیمنٹ کا اجلاس سپریم کورٹ، رولنگ سپریم کورٹ. اور آپ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی ساری چیزیں وہاں پر حوالے کریں گے. بڑے ہو گئے. جی ڈار صاحب دیکھیں بٹی صاحب، جب سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر تفصیل سے آپ اس کا جواب دیجیے گا، ورنہ پھر ایک بریک کے بعد بات کریں گے.
वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लेते। देखिए, मैं असल बात यही करना चाह रहा था कि अगर याद है या मैं याद करवाऊं? हाँ, याद है या याद करवाऊं? करवा भी दे। वैसे मैं तो इकोनॉमी पे आने लगा था, बता दे क्या कर रहे थे बात हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है, जो अभी भट्टी साहब ने भी बात की कि जिस स्टेज पे चीज़ें चली गई हैं और इदारों का, ज़ाहिर है मैं आप सवाल आपके सामने रखा था कि अगर इदारे कुछ करेंगे तो वो किसी के लिए काबिल कबूल होगा, किसी के लिए नहीं होगा, तो बेहतर यही है कि सियासतदान उसका हल निकालें। तो क्या सियासतदान स्टेज पे हैं? क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं, कल फैसला, परसों जो भी आता है, ज़ाहिर है आइन और कानून के मुताबिक फैसला आना है। अगर वो आता है तो हमें अभी से लग रहा है कि नून लीग जो है वो उसको तस्लीम नहीं करेगी, वो बेंच पे और वो फैसले पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे। ये आपको तस्लीम होगा क्योंकि ये आपके फेवर का फैसला होगा। तो ये तो खेल चलता रहेगा, कभी आप पार्लियामान के अंदर, कभी बाहर, तो इसका कोई डायलॉग कुछ ना कुछ किसी स्टेज पे, क्योंकि मेन ऑपोजिशन आप हैं, बड़ी पार्टी आप हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को आपस में बैठ के हल निकालना पड़ेगा। देखिए आदिल, आपको और भट्टी साहब को कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस पीडीएम के मुकाबले में ये तो जरूर बेहतर नंबर देने चाहिए कि चाहे वो धांधली कमीशन का फैसला हो, चाहे वो हमारे खिलाफ ये जो हालिया डिप्टी इसका स्पीकर कासम सूरी का फैसला आया हो या दीगर कुछ फैसले आए हो, हमने उनको तस्लीम किया। हम उनके साथ खुल के कोई उन्हें धमकियां देने पे जजिस को नहीं आगे के लोहे के चने हैं, चबाने की कोशिश ना करो, सफात पड़े नहीं जा रहे, जजिस की फैमिलीज का घेरा तंग कर देंगे, हमारे किसी रहनुमा ने ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी हैं। वो अलग बात है, दुख तकलीफ जरूर हुआ। हमने अदालतें खुलने की बात ये की कि 12 बजे अच्छी बात है अदालतें खुले, लेकिन गरीब आदमी के लिए भी खुले। ये मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, इनके लिए भी अदालतें खुलनी चाहिए। तो मकसद ये है कि एनीवे बात किसी और तरफ निकल जाएगी। हम कबूल करेंगे फैसला, लेकिन साथ बैठना। देखिए, मुझे कम से कम ये खुशी है आदिल कि मेरे लीडर इमरान खान 3 चीजों पे जो बात करते थे, तो आप भी शायद समझते हो या भट्टी साहब भी समझते हो कि इमरान खान पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है कि 34 में से या 36 में से नैब कवानीन की तरमीम के ये 34 नकात पीडीएम लेके आई थी कि तब्दील कर दें, और आपने और पूरी कौम ने देखा कि इक्तदार में आते ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा इन्होंने, नैब को दफनी करके रख दिया है। तो हम ये कहते थे, ये हमें ब्लैकमेल करते थे, ईवीएम्स पे हमें ये ब्लैकमेल करते थे, इन्होंने ईवीएम्स खत्म कर दी। ओवरसीज जो हमारा खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, अगर वन लाइनर लास्ट टाइम खत्म हो रहा है, हमारा झंडा नहीं आपस में मैच हो सकता। अभी भी मौका है, आए अगले इंतखाबात में बैठ के साफ और शफाफ इंतखाबात जल्द से जल्द वो करें, इकोनॉमी खुद ठीक हो जाएगी। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आगे चलेगा। 30 सेकंड्स, वो इसका मतलब वो इदारों से ही उम्मीद है उनकी कि इदारे अपना रोल प्ले करें, और इन्होंने करना है तो आए इलेक्शन की डेट दें और आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड्स बिल्कुल ठीक है। अगर ये मुत्तफिक होते हैं अगले इलेक्शन पे तो होने चाहिए इलेक्शन, क्यों नहीं होने? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।